بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بھارت پر قیامت خیز حملہ ہو گیا۔ بھارتی آرمی چیف کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگیں۔ بھارت کے جنگی ٹینک، جنگی طیارے سامنے آ گئے۔ بھارت کا الزام، پاکستان پر کشمیر میں لاکھوں افواج کا اضافہ ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت پر قیامت خیز حملہ ہو چکا ہے۔ بھارت کا الزام پاکستان پر لگ چکا ہے۔ کشمیر میں لاکھوں افواج سامنے آ چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں حالات کشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ بھارت میں اس وقت کشمیر میں بھارتی فوج اور مجاہدین آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ نریندر مودی فوجی وردی پہن کر کشمیر پہنچنے والے ہیں، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا زی ٹی وی اور آج تک کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت کا حتمی پلان تیار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک بار پھر سرجیکل اسٹرائیک کیا جائے۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیاں سامنے آ گئیں۔ بھارتی میڈیا کی چیخو پکار نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جلد پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایل او سی پر دونوں ملک آمنے سامنے ہیں۔ خطرناک ترین سرجیکل اسٹرائیک کی تیاریاں دونوں جانب سے مکمل ہو چکی ہیں۔ بھارت کی آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں شدید بمباری پاکستان کے متعدد فوجی زخمی کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی سفارتخانے کے سینئر سفارتکار کو پاکستان نے دفتر خارجہ طلب کیا۔ بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنکھ سیکٹرز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں متعدد جانیں گنوائی گئیں۔ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حسی پر مبنی یہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسان و حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں ایل او سی پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، اس کے علاوہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر کو لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال سمیت علاقائی سلامتی اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایل او سی پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر جائزہ لیا گیا اور تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت اور ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔
دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ جنرل عاصم منیر کے مطابق پاکستان بھارت کی ہر تابڑ توڑ بمباری کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دوسری جانب بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت پاکستان کی جانب سے جواب دینے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں عسکری قیادت کے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہ پاکستان کے فوج کے سپاہیوں نے LAC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے ہیں۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو آنکھیں دکھانا نیپال نے بھی شروع کر دیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی شروع کر دیا ہے، بھوٹان نے بھی شروع کر دیا ہے۔ معروف صحافی نے اس بارے میں کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کے خلاف تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں کئی اہم امور زیر غور آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے مطابق جناب عاصم منیر، نیول چیف آف سٹاف ظفر محمود عباسی اس موقع پر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کاکڑ کا بڑا فیصلہ سامنے آتے ہوئے عسکری قیادت کو بھارت کے خلاف جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ غیر معمولی حرکات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں اور پاکستان وہاں پر دہشت گرد بھیج رہا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کے خلاف قرضہ سرائی کر رہا ہے بھارت۔ اس کے علاوہ بھارت پر سب سے خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی جانب مقبوضہ وادی میں حالات اس وقت شدید قسم کے کشیدہ ہیں۔ 2 مجاہدین کی شہادت سامنے آئی ہے۔ ایک نوجوان بانڈی پورہ کے علاقے شاہ گنج میں شہید کی دوسری شناخت امتیاز احمد کے نام سے کشمیر میں ہوئی ہے۔